ہارون صاحب آپ کی اجازت سے ایک سوال میں ذرا عامر سہیل صاحب سے کر لوں. عامر سہیل صاحب، اسے صرف ایک میچ کے طور پہ دیکھا جائے، اعصاب شکن جنگ قرار دیا جائے، امکانات کیا ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم جی. سمپل سی بات یہ ہے جی کہ اس طرح کے میچز جو ہے وہ نرو ریکنگ تو ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ جو فینز ہیں کرکٹ کے ان کا جو ایکسپیکٹیشن لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے، کیونکہ یہ رائیولری بہت زیادہ پرانی ہے اور یہ رائیولری جو ہے یہ سخت سے سخت ترین ہوتی جا رہی ہے. اور ایسے میچز میں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جتنے بھی منفی جو خیالات ہیں ان کو آپ کو جھاڑنا ہوتا ہے، اور جو کانفیڈنس ہے اس کو اچھے طریقے سے فین کے میدان میں اترنا پڑتا ہے. چاہے اندر سے آپ ڈرے ہوں لیکن آپ کا جو ایکسپیرئر ہے وہ اپوزیشن کو یہ والا میسج نہ دے کے آپ ڈرے ہوئے. اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آدھی بیٹل تو آپ یہاں پہ جیتتے ہیں. اس کے بعد جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر کے اندر جائیں، جو جاب ہے اس کو اچھے طریقے سے کریں تو میرا خیال ہے اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ بھی کرکٹ میچ ہے. لیکن اس کی ہائپ اس لیے بنتی ہے کہ کیونکہ فینس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ پریشر لے کے آتا ہے آپ کے اوپر. اچھا سر، یہ بتائیے کہ پاکستان کے پلس پوائنٹ کیا ہیں اور انڈیا کے پلس پوائنٹ کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے آپ کے پاس بابر اعظم جیسا پلیئر ہے جو 20 اوور کھیل سکتا ہے. ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے، جو ہماری ابھی جو میں ادھر ادھر سنتا ہوں وہ یہ پاور ہٹنگ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ چھکے مارنے والے پلیئر ہونے چاہیے، لیکن یہاں پہ جو کنڈیشنز ہیں، جس طرح کی پچز ہیں، اگر آپ کا ایک پلیئر پورے اوور کھیلتا ہے، لمبی اننگز کھیلتا ہے اور اس کے ساتھ 2-4 بیٹسمین مل کے پارٹنرشپ کر دیتے ہیں تو آپ ایک بڑا ٹوٹل جو ہے یہاں پہ جو وننگ ٹوٹل ہو سکتا ہے وہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ چھکے مارنے گئے تو آپ کے لیے مشکل ہوگی، شاید لگ بھی جائیں لیکن آپ کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کھیلنا ہوگا. ہمارا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ایسے پلیئر ہیں جس طرح شعیب ملک ہے، حفیظ ہے، جن کے پاس ایکسپیرینس ہے، بابر اعظم، یہ کھیلتے ہیں کنونشنل کرکٹ اور ان کنڈیشنز میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سوٹیبل پلیئر پاکستان کے لیے بڑا اچھا کر سکتے ہیں. جی سر، انڈیا کے کیا پلس پوائنٹ ہیں؟ دیکھیں، انڈیا کے پلس پوائنٹس یہ ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ کرکٹ کھیلی ہے، ان کا آئی پی ایل جو ہوا ہے ان کو پچز کا پتہ ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ریکوائرمنٹ ہے، ہم نے میچز کس طرح جیتنے ہیں، اگر پہلے بیٹنگ کرنی ہے تو کیا کرنا ہے، بعد میں اگر بیٹنگ کرنی ہے تو کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ایک کانفیڈنٹ ٹیم ہے اس وقت، کیونکہ ان کا بالنگ اٹیک بھی تگڑا ہے، بیٹنگ لائن اپ بھی تگڑی ہے. لیکن جو ہم لوگ ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں پریشر میچ میں، جب بڑے پلیئر نام آتے ہیں وہ ایک ریپوٹیشن سے آتے ہیں، وہ آ کے ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ڈومینیشن کے چکر میں وہ اپنی وکٹ بھی گوا سکتے ہیں. اور اگر ہمارے بالرز الرٹ ہو کے بال کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میچ میں ایڈوانٹیج مل سکتا ہے، ڈیپینڈنگ کہ ہم لوگ پلاننگ کیا کر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی فاسٹ بالر جو ہیں حسن علی، شاہین شاہ افریدی اور حارث رؤف، یہ انڈیا کے مقابلے میں بہتر ہیں پاکستانی بالر فاسٹ بالر. پاکستان کے پاس دیکھیں شاہین شاہ افریدی اسپیشلی نئے بال کے ساتھ تو زبردست بالنگ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب بیسکلی یہ پچز اس طرح کی ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ تیز گیند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو انٹیلیجنٹلی اچھی جگہ پہ گیند گرانے کی ضرورت ہے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی کنڈیشن ہے، 4-3 وکٹ ہے، اس کے اوپر ریورس سوئنگ ہونا شروع ہو گیا تو ڈیفینیٹلی پاکستان ٹیم کو ایڈوانٹیج ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ بھارتی بیٹسمین جو ہیں وراٹ کوہلی، روہت شرما اور 2-3 اور ہردیک پانڈیا، یہ جو ہیں بیٹسمین ان کے غیر معمولی طور پہ اچھے ہیں، لیکن انضمام الحق نے کہا کہ وراٹ کوہلی پہ پریشر زیادہ ہوگا اس لیے کہ آخری ٹورنامنٹ ہے اس کا، اور بابر اعظم بھی بڑا پلیئر ہے، وراٹ کوہلی بڑا پلیئر ہے، لیکن وراٹ کوہلی پہ پریشر زیادہ ہوگا. آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ پلیئر ایسے ہوتے ہیں ہارون صاحب، آپ کو بھی پتا، آپ بھی ایک پروفیشنل فیلڈ میں ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ پریشر جب زیادہ پڑتا ہے تو اس پہ ریبیل کرتے ہیں، وہ ایکسل کرتے ہیں. اور کچھ پلیئرز اس طرح کے ہیں جو تھوڑے سے نازک دل کے ہوتے ہیں، وہ پریشر پڑتا ہے بالکل کولیپس کر جاتے ہیں. تو آپ وراٹ کوہلی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پریشر ہینڈل کر سکتا ہے، روہت شرما بھی پریشر ہینڈل کر سکتا ہے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمیں اب اچھی پلاننگ کر کے ان کے خلاف اترنے کی ضرورت ہے اور کانفیڈنٹ نظر آنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے، کراؤڈ کی بھی تو عامر سہیل صاحب ایک بڑی حمایت وہاں پر پاکستانی ٹیم کے ساتھ شامل ہوگی دبئی میں، اور دبئی کے پچز پہ تو پاکستانی ٹیم بھی بہت زیادہ کھیلی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت سے زیادہ پاکستان کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ وہاں کے پچز پہ ہمیں کس طرح سے کھیلنا ہے؟ ہم بہت اچھا وہاں پہ کھیلے ہیں، لیکن پچھلے 2 سال سے ہم لوگ وہاں پہ اتنی زیادہ کرکٹ نہیں کھیلے. جو ابھی کی سچویشن ہے وہ انڈیا کو زیادہ پتا ہے، لیکن ہمیں ہینگ آف فار دا پچز اور گراؤنڈ کے اینگلز کا بالکل پتا ہے. آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا، لیکن میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی لیٹسٹ کنڈیشنز ہے پچز کی، اس کے مطابق ہمیں پلاننگ کرنی ہے. اور کراؤڈ کا ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ کو کراؤڈ جتنا بھی ہو ایٹ ٹائم آپ کو اس کو بلینک آؤٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے جاب کے اوپر. کرکٹرز آر انٹرٹینرز ایز ویل، لیکن آپ کو ہر جگہ پہ ڈانٹ کی ضرورت نہیں، آپ کو فوکس رہنا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جو تگڑے پلیئر ہیں وہ اتنا زیادہ کوئی اس طرح کا پریشر دیتے ہیں کراؤڈ کا. اچھا سر، یہ جو ہمارا فیلڈنگ کا پرابلم ہے، آسانی سے کیچ چھوڑ دیتے ہیں، چوکس کھڑے نہیں ہوتے، اس کا ظاہر ہے کوئی فوری علاج تو نہیں ہے، مگر آپ کیا مشورہ دیں گے انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس کا آسان طریقہ ہے اپنی فیلڈنگ امپروو کرنے کا. جب بھی آپ فیلڈ کر رہے ہو ادھر ادھر کا نہیں سوچنا. آپ نے گیند ڈیلیور ہونے سے پہلے جب بالر بھاگنا شروع کرے تو آپ اینٹیسپیٹ کریں کہ گیند میری طرف آنا، اور اگر آپ یہ سوچ کے ہر گیند کے اوپر تیار رہیں گے تو آپ غلطیاں بھی کم کریں گے. تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ ہر گیند کا یہ سوچ ہر گیند میری طرف آ اور اس کے لیے ریڈی رہیں آپ. ٹھیک ہے، لاسٹ 3 منٹ سے ہارون صاحب. بہت شکریہ سر، بڑی نوازش آپ کی، تھینک یو سو مچ، بہت قیمتی وقت. چلیے اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ پاکستان اس کو میچ کو جیتے. ہارون صاحب لاسٹ 3 منٹس ہیں، اگر آپ اس کو کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ورنہ پھر میں آگے بڑھوں گی. نہیں اس پہ محترمہ نصرت بھٹو کی آج میری معلومات اتنی ہیں کہ مشکل سے یہ سوال، لیکن ہارون صاحب ہر ایک کی خواہش ہے کہ پاکستانی ٹیم ہی جیتے گی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ہارون صاحب، محترمہ نصرت بھٹو کی بھی آج برسی ہے. میں چاہ رہی تھی کہ آپ ان کی جد و جہد یا جس طرح سے وہ ساتھ اپنے شوہر کے کھڑی رہی، ملک کے لیے انہوں نے کیا کام کیا، پیپلز پارٹی کے لیے انہوں نے کیا کام کیا، اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں. محترمہ نصرت بھٹو کا جب خیال آتا ہے نا تو سچ پوچھئے تو دل بھر آتا ہے. وہ ایک بہت خوشحال امیر خاندان کی خاتون تھیں، اور ان میں بعد بڑی غیر معمولی خوبیاں پائی جاتی تھیں، مگر ان کی زندگی کا بڑا طویل عرصہ زخموں سے بھرا ہوا ہے، دکھوں سے لبریز ہے. انہوں نے یعنی جو وقت اقتدار میں گزارا سو گزارا، اس کے بھی عجیب و غریب قصے ہیں. لیکن اس کے بعد ان کے میاں کو پھانسی دے دی گئی. اس کے بعد ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے پیرس میں جس کا انتقال ہوا، اگرچہ اس کی بھی حکومت پر ذمہ داری عائد کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سیریس مبصر یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ وجہ نہیں تھی، دوسری وجہ تھی، کوئی وجہ تھی. جی. پھر ان کے دوسرے بیٹے کو قتل کیا گیا اور ایسے حالات میں کیا گیا. پھر یہ ہے کہ ان کی صاحبزادی نے اچانک، چیئرمین تو وہ تھی پارٹی کی، بے نظیر بھٹو پارٹی کی چیئرمین نہیں تھی، محترمہ نصرت بھٹو تھی، چیئرمین تھے. اور وہ ان کو کو چیئر پرسن بنایا گیا تھا، چیئر پرسن تھی، ساری چیئرمین نہیں کہنا، چیئر پرسن کہنا چاہیے. کو چیئر ایک دن انہوں نے اجلاس بلایا اور انہیں فارغ کر دیا. اب وہ بیٹے سے بھی ان کو ہمدردی تھی، وہ اسے الیکشن لڑانے کے لیے لاڑکانہ لے گئیں، انہیں جانے نہیں دیا گیا، مزار پہ فائرنگ کی گئی. اس دن انہوں نے بہت رنج سے کہا، اپنی صاحبزادی کے بارے میں کہا کہ یہ تو ذالک سے بھی بدتر ہے.